السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما خاتمہم واشرفہم ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورع وبہ تبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ چلیں دعا کریں، خدا کرے جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو۔ سب سے پہلے تو ہمارے وجود میں وہ تیاری ہو کہ وہ عدل جہانی کا حصہ ہم بن سکیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے اور ان کے رہنمود پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ وپھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد، وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من عبادی الصالحون۔ روح زمان، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ The essence of time is the imam of our time۔ یہ 14واں پریزنٹیشن ہے اور اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ ہم ہر ایک پریزنٹیشن کو ایک معصومین کے لیے، ایک معصوم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہماری طرف سے انشاءاللہ قبول ہو جائے۔ عزیزان گرامی، موضوع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حقیقت میں امام کی امامت کی معرفت، امام کی معرفت کے سلسلے میں ہے۔ ابتدا ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی خاتم النبیین کے بعد امامت کی کیا ضرورت ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ابتدا سے دیکھیں، اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو نئی نسلیں ہیں وہ دین کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے سسٹمیٹکلی وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد۔ اس لیے کہ سن لینا یا والدین کے ذریعے سے کچھ سمجھ لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن معرفت کے منازل کو طے کر کے اور امامت کے سامنے اور امامت کے قریب ہونا، اس کی لذت ہی اور ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہ جو ہے، میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں 14 پریزنٹیشن یہ کامل نہیں، کوشش کی گئی ہے کہ ایک آؤٹ لائن دیا جائے، خطوط دیے جائیں، اور اس کے بعد ہوم ورک کریں۔ اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ریلیجن کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے۔ ریلیجن سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔
مولوی ایک ایریا میں کام کرتا ہے، فقیہ ایک ایریا میں کام کرتا ہے، اسی طرح سے ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان کے اپنے ایریاز ہوتے ہیں، جس طرح سے آج کی دنیا میں اسپیشلائزیشنز ہیں۔ امید ہے کہ اس کو توجہ کر سے کام کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ظہور امام کی تیاری کرنے والے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ وظائف منتظرین ہیں، یعنی ریسپانسبلٹی آف دی پیپل دوز ہو آر اویٹنگ سیویئر، ان کی ذمہ داریاں جو انتظار کر رہے ہیں اس امام کی، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند مقدمے کی چند باتیں ہیں، اس کے بعد اس موضوع پر آتے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے، سورس پہلا ہمارا قرآن مجید ہے، اور ہم نے معصوم کی حدیث امام صادق علیہ السلام کی کئی مرتبہ دہرائی ہے، اس کو یاد بھی رکھیے اچھی طرح سے۔ اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا، یعنی منبع قرآن ہے، فاؤنٹین ہیڈ قرآن ہے، جہاں سے چشمہ جاری ہوتا ہے، اگر قرآن تک علم نہیں پہنچا تو وہ قرآن، وہ علم انکمپلیٹ ہے، بالکل اس میں کوئی دم نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو۔ اسی لیے یہ موضوع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی قرآن میں موجود ہے، اس کے لیے جو تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک دن پورا مقرر کیا تھا، اس میں قرآنی وہ آیات جس میں امام علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ قرآن مجمل ہے، تفصیل ان کے پاس ہے جو اس مجمل کو، اس فائل کو کھولنے کا دم رکھتے ہیں۔ یہ فائلنگ کیبنٹ ہے اور یہ الیکٹرانک فائل ہے، اور اس فائل کو کھولنے کا، اسی لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ایک سمجھانے والے کو ہم بھیج رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِ، ہم ذکر کو نازل کر رہے ہیں، کتاب کو نازل کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ جو ہے مائک بنی ہے، یعنی ایکسپلینیٹری جو چیزیں ہیں اس کو سمجھائیے، ورنہ قرآن ایک انسائکلوپیڈیا ہو جاتا ہے، لا متناہی، امکان ہی نہیں۔ تو قرآن کی لذت یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں جمع کیا، لیکن یہ کوزہ پھر سمندر میں کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہی جس میں خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیج کر کے بتایا، اسی لیے کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، جس کو رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لو، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس کے معنی ہے کہ قرآن ایک تھیوریٹیکل سسٹم ہے، تھیوریٹیکل ریلیجن ہے، پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہے سرکار رسالت ماں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، اس کی 105ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، یعنی آرڈائن کر دیا ہے، پرسکرائب کر دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ لوح محفوظ ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ کیا لکھ دیا گیا ہے؟ زمین میں جو انہیرنٹ جو وراثت جس کے ہاتھ میں جائے گی، جس کے ہاتھ میں زمین جائے گی، یہ گن، یہ پاور، نیوکلیئر پاور، یہ نہیں ہوگا۔ یرثھا، اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ اس کی دو خصوصیتیں، ایک تو وراثت بتا رہی ہے کہ یہ کانسٹنٹ ایک سلسلہ جاری ہے، نبوات، امامات، اولو العزم، خاتم النبیین، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام، ایک کے بعد ایک امام، یہ سلسلہ مسلسل اللہ نے تترا، خدا نے ذات پروردگار نبیوں کو ایک کے بعد، یہ چین ٹوٹی نہیں ہے ہدایت پروردگار کی۔ اور خاتم النبیین سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
اور خاتم الاوصیاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پشت پر ایک مہر ہوگا جس میں یہ ہوگا، یہ ہے یہ پشت پر کہ جس میں خاتم الاوصیاء کی مہر ثبت ہے، اور یہ وصی پر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید یہ صاف کہہ رہا ہے سروائیول جو ہے، فٹیسٹ جو دنیا کہتی ہے، سروائیول آف دی فٹیسٹ سوشل سائنس کا مقولہ ہے کہ وہی سروائیو کرے گا جو فٹ ہو۔ البتہ فٹ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ایک بڑی مچھلی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی چلی جاتی ہے، آخر میں بچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی کھاتے چلے جائیے، جو ظلم کرنا کیجئے دنیا میں، آپ کو کوئی پوچھنے والا، آپ کی غنڈہ گردی کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے والا، چونکہ آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ Now you are big, you can do anything. bullying جس کو انگلش میں کہتے ہیں، غنڈہ گردی، جھوٹ بولیں، دغا بازی کریں، جس کو چاہے، جس گورنمنٹ کو چاہے کولیپس کریں، جس کو چاہے بٹھا دیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے، یہ دنیا والے، دنیا کے پاور کی۔ مگر اللہ نے یہ زمین کو جو سروائیول آف فٹنس کی جو تعریف کی گئی، یہ فٹنس پاور نہیں ہے، فٹنس ہے صالحین، نیک لوگ، پائس لوگ۔ یہ بات آج کی دنیا سمجھ نہیں پاتی، وہ گراسپ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، میں نے اشارہ بھی کیا تھا، وجہ جو سورس ہے نالج کا، وہ سورس رانگ ہے۔ ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، آن لائن مجلسیں صادق کی طرف سے، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے عنوان سے، اس میں ہم نے بنیادی باتیں یہی کی ہیں۔ ایک وہ ہے سسٹم جو انسان کو حیوان ناطق سمجھتا ہے، ارسطو سے لے کر آج تک 2014، اور اس کے بعد ارسطو کے اس تھیوری کو نئی جو تھیوری بدلا گیا، ایوولوشن کی تھیوری کہہ کر کے، جس کو تھیوری آف ایوولوشن، اب ڈاروین کی تھیوری، یعنی ایپ سے جو ہے، یعنی بندروں سے، گوریلا سے انسان بنا۔ یہ آپ کے پاس تھیوری ہے، یہ میٹرلسٹک تھیوری ہے۔ اور اسلامک حقیقت کیا ہے؟ اسلام انسان کو خلیفہ پروردگار مانتا ہے، یعنی یہ دو الگ الگ دنیا کا نام ہے۔ یہیں سے ہمارے ٹرمنالوجیز کا سلیقہ الگ ہو جاتا ہے، ہمارے پریزنٹیشنز کے سلیقے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی خلط مبحث کرے تو جس کو لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، حق و باطل ملتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ ایک پرسپیکٹیو جن کی لاکھ آپ یونیورسٹی بنا لیجئے، کالجز بنا دیجئے، جس کی بنیادیں ہی یہی ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ اب چونکہ حیوان ناطق ہے، کتے کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ پہ رک جاؤ، گرین لائٹ پہ آگے بڑھو، اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی تربیت دی گئی، ڈالفن کو تربیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد دانے ڈال دیتے ہیں، ہر ایک کام کے کرتب کو دکھانے کے بعد دانہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جانور جو ہے اسی طرح سے کرتب دکھائے۔ اور پھر اسی طرح سے انسان بھی ایسے ہی ہے، وہ چلتا پھرتا ایک حیوان ہے، لیکن اس کو جو ہے قانون ہونا چاہیے، باؤنڈریز ہونا چاہیے، اس کے اپنے کیا کہتے ہیں مورل ویلیوز ہونا چاہیے۔ ہم نے جو اسی اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، بہت بڑا موضوع ہے، وہ ہے مورل سائنس ان اسلام۔ اب تک تقریباً 100 سے زائد پریزنٹیشنز ہو چکے ہیں، آپ لوگ آن لائن دیکھ سکتے ہیں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے، اور ان کی ویب میں، ہمارے ویب میں بھی موجود ہے، یوٹیوب میں بھی اور فیس بک وغیرہ میں بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ مورل سائنس یہاں پہ بھی یونیورسٹی، کالجز وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، مگر ہمارے پاس کی ان کی مورل سائنس میں بنیادی فرق یہ ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی وہ لا ہی نہیں سکتے۔ سامنے دیکھ رہے ہیں G20 یعنی 5+1 قوانین بننے کے بعد سیکنڈوں میں ایک گنڈا آ کر کے سارے قانون کو توڑ سکتا ہے، اور پورے کے پورے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے کہ ارے بھائی یہ تم ہم نے سائن کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینس آف ریسپانسبلٹی اس میں آتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
خشیت، خوف پروردگار، سینس آف ریسپانسبلٹی پوری طرح سے اس کے پاس آتی ہے جو علم رکھتا ہو اس طرح کا۔ کون سا علم؟ انسان کو خلیفۃ اللہ، ریفلیکٹر آف ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، انہیں منعکس کرنے والا صفات الہیہ کا انسان ہے۔ بہت بلند مقام ہے اسلام نے جو دیا ہے انسان کو، جانور کی صورت میں نہیں ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت وذات، وخلقنا آخر، نطفہ مضغہ لغہ، یقیناً یہ ایولوشن ضرور ہوا، لیکن فخلقنا خلقنا آخر، پھر اس کو ہم نے کچھ اور بنا دیا۔ یہ اور کیا ہے؟ خلیفہ پروردگار۔ یہ دو کانسیپٹ کو اچھی طرح سے جب تک نہیں سمجھیں گے، ہم لوگوں کو ہماری زندگی میں بھی وہ اطمینان پیدا ہونے والا نہیں ہے، سکون پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید نے اس میں بتایا کہ جو لوگ جن کے پاس ایز اے انہیریٹنس، وراثت کے طور پر دے آر دی ایئرس آف دی ارتھ، ایک کے بعد دیگر جن کے پاس جائے گی وہ صالح ہوں گے۔ اور آیت والعاقبۃ للمتقین، یہ عاقبت یعنی رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ متقین کے ہاتھ میں ہے، پرہیزگاروں کے ہاتھ میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ امام زمانہ کی معرفت کے سلسلے میں یہ بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں، ہم نے ابتدا سے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ ہم نے روح زمان امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، یعنی the essence of time is the imam of the time۔ کیا معنی ایسنس؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، جس طرح سے انسان کو ہوا، آکسیجن کی ضرورت ہے، جس طرح سے انسان کو گروتھ کے لیے، ویجیٹیشن کے گروتھ کے لیے سورج کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس سے کہیں بلند، اس سے کہیں ڈیپر امام کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث ہے جو مسلسل سن رہے ہیں آپ، سنتے رہتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کر کے مرے، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، یعنی ہر دور میں امام ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ اسراء کی آیت ہے، روز قیامت جب اٹھائیں گے تو اس کے اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اپنے امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے۔ اچھا، یہ برادران اہل سنت کے بھی پاس موجود ہیں، البتہ الفاظ میں تبدیلی ہے لیکن کانسیپٹ یہی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں منابع ہمارے برادران اہل سنت کے منابع، من مات بغیر امام مات میتۃ الجاہلی، میتۃ جاہلیہ، بغیر امام کے، کھلا بغیر امام کے جو مرے گا وہ جاہلیت کے مرے گا۔ اور ایک ہے صحیح مسلم میں میرے پاس جو ریفرنس ہے، بیروت میں چھپی ہوئی جلد 3 اور صفحہ نمبر 1478، من خلع یدا من طاعت لقل یوم القیامہ لا حجت اللہ، ومن مات لیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر کسی نے اطاعت کا، اپنے مطیع، اپنے مطاع کو نہیں پہچانا، یعنی اس جس کی اطاعت اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کو نہیں پہچانا، اور قیامت میں اس عالم میں ملاقات کیا جس کا کوئی حجت نہیں ہے، لفظ حجت ہے، امام زمانہ کو ہم لوگ حجت اللہ کو حجت حق کہتے ہیں، حجت۔ اگر یوم قیامت جو ملاقات کرے گا اس کی کوئی حجت نہیں رہے گی، یعنی کوئی امام۔ پھر اس کے بعد وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ، جس کے گردن میں بیعت نہ ہو، یعنی کسی نہ کسی کی بیعت کرتا ہو، تابع ہو۔ بہت ہی خوبصورت ہے، مَاتَ مِیتَةً جاہلیہ،
صحیح مسلم، اور میرے پاس جو ریفرنس ہے بیروت کی جلد نمبر، بیروت میں چھپی ہوئی 3rd جلد 3rd ویلیوم 1478 پیج، اور اس میں الفاظ کے ساتھ ابو نعیم میں اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، یہ برادران اہل سنت کے ریفرنس کے لیے ہے۔ اور میں ہمیشہ سے اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ہمارے نوجوان نسلوں کے اطمینان کے لیے، اور برادران اہل سنت جو چاہتے ہیں دین کو صحیح راستے سے اختیار کریں، ان کے سمجھانے کے لیے، اور اس میں جھگڑے فساد وغیرہ کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کانسیپٹ ہمارا ہے، ہم لوگوں کے پاس یہ موجود ہے، اور ہمارے پاس جو موجود ہے آپ کے کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات امام زمانہ کے انتظار کے سلسلے سے پہلے، یعنی معرفت امام کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے وظائف منتظرین، یعنی ریسپانسبلٹی آف کس کی؟ جو لوگ اویٹڈ، جو ویٹ کر رہے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں اس امام کا، اجل اللہ تعالیٰ برکاتہ۔ ثواب انتظار حقیقی۔ اب یہاں پر ایک سپرفیشل انتظار ہے، مولا تشریف لائی، جیسے ہم لوگ اللہم اجل اللہم کن کہتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب لوگ یقیناً سنسیئرٹی ہے، دعا کرتے ہیں، لیکن اپنی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، کہیں پر کوئی لنک نہیں ہے اس دعا میں، اور جیسے میں بتاتا ہوں، پروردگار مجھے رزق دے، مجھے علم دے، میں رزق کی، علم کی، زیارت کی دعا کرتے رہوں اور کوئی حرکت ہی نہ کروں، کیا مجھے رزق ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے امام کے انتظار کے لیے جہاں دعا کرنا ہے، وہاں اوبلیگیشن جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو پورا کرنا۔ اگر یہ پورا نہیں کریں گے یہ صرف دعا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد وعلی محمد۔ تو دو طرح کا انتظار، ایک حقیقی انتظار ہے، ایک مجازی۔ مجازی کیا ہے؟ سپرفیشل۔ ایک ان ریالٹی، میں نے 3 دن پہلے بتایا تھا، تین پریزنٹیشن سے پہلے، کہ ہمارے گھر میں ایک بچی پوتی ہماری، وہ دروازے پہ بیٹھ گئی، جب تک کہ نہیں نکلیں گی میری ماں، میں وہاں سے نہیں نکلوں گا۔ حقیقت میں اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو وہ کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے، وہ تڑپ پیدا ہو جائے، اور وہ تیاری بھی ہو پریکٹیکل۔ اور آج کل ایک باقاعدہ گروپ ہے جو کہتا ہے کچھ بھی نہیں کرے، دعا کر، دعا کریں بھائی، آپ دعا کریں، بس یہ فسادات ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حتیٰ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ حکومتیں بھی صحیح نہیں ہیں، یعنی امام زمانہ کی غیبت میں جو حکومت قائم ہو اسلام کے نام پہ وہ بھی صحیح نہیں۔ یہ بہرحال میں گفتگو کروں گا آگے بڑھوں۔ مفضل ابن عمر سمعت الصادق، مفضل ابن عمر جو بہت مولا امام صادق علیہ السلام کے قریبی اصحاب میں سے ہیں، سمعت الصادق جعفر ابن محمد، انہوں نے کہا کہ میں سنا علیہم افضل الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا، کیا ہے؟ من مات منتظرا لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فسطاته۔ جو بھی امام زمانہ کے انتظار میں، انتظار کے امر میں انتظار کرے، اور حقیقت میں اس میں مر جائے انتظار کرتے ہوئے، موت آ جائے، ایسا ہے جیسے وہ امام قائم، یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ٹینٹ میں مرا ہے۔ اللہ اکبر، انتظار حقیقی۔ اب ہم کو اپنے گریبان میں چاک کر کے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح کا انتظار کر رہا ہوں، میرے گھر کی حالت کیا ہے، آیا میرا گھر امام زمانہ کے قابل ہے کہ میں بلا سکتا ہوں، میرے بیوی بچے عمل کر رہے ہیں، کیا قرآن پہ کام ہو رہا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ سپرفیشل مت رہیے، پریکٹیکلٹی میں جائیے۔
اور اپنے شعور کو اضافہ کیجئے. جتنا ہمارے شعور میں اضافہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. بلکہ اور آگے بڑھ کر کے حدیث کہتی ہے لا بل کان بمنزلۃ الضارب بین یدی رسول اللہ بالسیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. بلکہ اس ایسے انتظار حقیقی کرنے والے کا مقام یہ ہے کہ وہ تلوار لے کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیا ہو. یعنی السابقون السابقون اولئک المقربون جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سابقین کی بات ہے. تو حالات جنگ میں رہنے والا اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ وہ آرام سے سوتا ہے. نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے روزے، نہ ہمارے حج، نہ خمس، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ کچھ بھی نہیں. 100 گز واروں اور 1 گز نہ پھاڑوں. وی نیڈ ٹو چیک آؤٹ. ہم لوگوں کو چیک کرنا چاہیے ویئر وی آر. عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سید ابن طاووس نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرماتے ہیں کہ دعا ہر نماز کے بعد، جیسے یہ دعا مشہور ہے اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. پروردگارہ میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں. توحید اگر تجھے نہیں پہچانا، اول دین معرفتہ، پہلا دین کا زینہ اللہ کی معرفت. اگر میں نے تجھے نہیں پہچانا میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. رسالت کو پہچاننے سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. اللہم عرفنی رسولک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. جب تک کہ معرفت اللہ نہیں ہوگی معرفت رسول نہیں ہوگی. جب تک کہ معرفت رسول نہیں ہوگی تیری حجت یعنی امام کی معرفت بھی نہیں ہوگی. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگارہ مجھے تیرے حجت کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی آخر کی معرفت عنایت فرما، ان کے اوصیاء کی معرفت عنایت فرما. اگر یہ نہیں ہے تو میں دین سے گمراہ ہو گیا. یہ مقام ہے. اتنی اہمیت ہے اس موضوع کی. اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیۃ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی. پروردگارہ میری موت کو جاہلیت کی موت قرار نہ دے. کون سی موت ہے؟ جو معرفت امام سے نہ رہو. اور تو نے اگر ہدایت کر دیا ہے تو میرے دل کو، میرے وجود کو اس ہدایت سے ہٹا نہیں. لا تزغ قلبی. یہ دعائیں موجود ہیں. اللہم فکما ہدیتنی بولایت من فرضت طاعتہ علی من ولاۃ امرک بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. پروردگار تو نے ہماری ہدایت فرمائی اور بتایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت ان کا فریضہ ہے. اور اب رسول اللہ کے بعد آنے والوں کی بھی نشاندہی ہو گئی. اور وہ اولیاء ہمارے مولا امیر المومنین سے لے کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. اسی لیے یہ وہ دعا جو ہے بہت ہی اچھی دعا ہے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، جس میں اسلام و دینی والقرآن و کتابی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد پورے 12 اماموں کے نام کانسٹنٹ ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو. ایک تھوڑی سی جھلک ہے انتظار حقیقی میں. یہ تڑپ پیدا ہونا چاہیے. جیسے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو عزیز ہمارا، وہ ہر ایک سے گزارش دعا کیجئے. آج کل دیکھتے ہیں واٹس ایپ میں میسیجز آتے رہتے ہیں فلاں بہت حالت ان کی خراب ہے، دعا کیجئے. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی جو دل رکھتے ہیں، ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، وہ لوگ مصلی پہ بیٹھے ہوئے روتے ہیں پیٹتے. انسان کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو انٹینسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے. اگر بڑھ گئی تو سمجھنا کہ وہ انتظار کر رہا.
حقیقت میں ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں ہم لوگ انڈیفرنٹ ہیں بالکل پارٹ آف، جیسے کبھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، بس سمجھ گئے کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. نہ، امام کا ظہور کب ہوگا یہ بھی بحث، اس میں الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کب میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جیسے کہ آیت اللہ جواد آمولی کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ہوگا کیا ہوگا؟ امام جب تشریف لائیں گے، اللہ اکبر، تو قرآن کی حکومت ہوگی. جیسے کہ چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ حکومت کیسی ہوگی؟ انقلاب کیسا ہوگا؟ کیسے؟ جیسے میرے جد رسول اللہ کے زمانے کا. تو پوری تاریخ سامنے لائیے پورا. اس کے بعد مدینے میں ایک سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم جو اسٹیبلش ہوا اس کو دیکھیے تو بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک؟ تو امام زمانہ کی حکومت اسلام کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت ہے. اگر میرے وجود میں، میرے گھر میں قرآن و اسلام کی حکومت ہو گئی، وہاں ظہور امام ہو گیا. اور ایک اپنے پریزنٹیشن میں، تقریر میں بہت ہی خوبصورت جملہ کہ کب ہوں گے، تو آیت اللہ جواد آمولی نے کہا کہ عقول امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہ عقول کو، انسان کے ریزننگ کو جو ہے پیک تک پہنچا دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جو آج کل بتاتے ہیں کہ سائنٹیفک دنیا 6% جو برین کو استعمال کرتا ہے وہ بریلینٹ اسکالر ہے. ان جنرل ہم لوگ جو ہیں 3% 2% استعمال کرتے ہیں، باقی اب پورا کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. تو امام کے زمانے میں کیا ہوگا؟ 100% استعمال ہوگا برین. وہ ایک کا نہیں، سارے معاشرے کا. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. مولا امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے آنے کی جو بتایا پہلے نہج البلاغہ کے خطبے میں سید رضی نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا ہے. کاہے کے لیے انبیاء ہے؟ یُثِیرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ. کسان ہل کو کیوں چلاتا ہے؟ تاکہ اندر کی زمین اوپر آ جائے، اوپر کی نیچے چلے جائے، اور یہ تیار ہو جائے کاہے کے لیے؟ فصل کے لگانے کے لیے. یُثِیرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ. تو معلوم ہے ہمارے عقل دفن ہو گئے ہیں، مگر کوئی ہل چلانے والا موجود ہو، کوئی ہلانے والا موجود ہو، کوئی جھنجھوڑنے والا موجود ہو، کوئی سمجھانے والا موجود ہو. امام جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ عقل پوری طرح سے استعمال ہوں گے. ایک چھوٹی سی جھلک ہے، میں پریجڈس نہیں ہوں مگر، اور نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل پرفیکٹ نظام ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا، مکمل نظام ہے، نہ، مگر جو ہے وہ ان کمپیریزن وتھ ادر مسلم کنٹریز دیکھیں بہت آگے. اس 40 ایئرس میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یونیورسٹی کے اعتبار سے پورے مڈل ایسٹ میں 7 یونیورسٹی ریکگنائز ہیں ویسٹ میں، اور اسلامی جمہوریہ کے اندر 40 یونیورسٹیز ریکگنائز ہیں. اور عورتوں کی تعلیم کا ریشیو لڑکوں سے زیادہ آ گیا، لڑکیوں کا تعلیم کا ریشیو لڑکوں سے زیادہ ہے. ثابت کر دیا. اب یہ اور بات ہے کہ بمبارڈ میں چاروں طرف سے اس کنٹری پہ ہوتا ہے، اس کو پنپنے نہیں دیا گیا، مگر یہ خود جو ہے گروتھ کے لیے بہترین ہے. خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور دعا کریں کہ ایسی حکومت انشاءاللہ مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی. I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. وظائف المنتظرین, responsibilities of those who are awaiting the savior of humankind. First and foremost responsibility, he is
the Imam of the time. Imam of whom? Entire universe. What is the meaning of it? Imam? The first responsibility is knowing Islam completely. Not superficially, 2 things, 3 things, but there's enough. I am not that much into it. Sometimes they say, I'm not Maulana like you. Oh, as if Maulana, for Maulana is another religion, for general public the other religion. Knowing Islam completely, every day we have to increase knowledge. Rabbi zidni ilman wa alhiqni bis-salihin. And following closely, as much as we know, we have to follow. Knowledge is something, and following. Lima taqulu ma la taf'alun. Why do you say something you don't act upon it? Kabura maqtan indallah. There shall be a severe chastisement. What do you say and do not act upon it? So knowing completely, acting closely. First responsibility. Read the Quran. If anyone asks us what is Quran, usually this question comes. Usually people, they say it is your book. No, Quran is challenging. Quran is saying Hudal linnas. It is not communal book. It's a book for humanity, for complete humanity. So that means I was presenting when Imam Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif comes, he shall be governing according to the constitution. What is the constitution of the Prophet Imam Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajahu? Quran. So Quran is article of the constitutions, articles of the constitution of Imam Zamana. So follow Quran. As Ayatollah Jawad Amali said, the one who follows closely Quran as if Imam Zamana is there at his home. Allahu Akbar. Sometimes why we go into superficial action? I want to see the Imam. Okay, many people have seen the Imam. Mawla Ali, they have seen Mawla Ali. They have seen Imam. And still they did not agree there. Seeing is not believing. Belief has something else. لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي, something else. That is action, action, action. Al-Islam kulluhu amal. Imam Mawla Ali alayhi salatu wasalam. Islam is nothing but action, action. Number 3, by the way, I was reading books. One of the book, there are the responsibilities of those who are awaiting the Savior. Imam Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. This person has mentioned 96 responsibilities. 96. Beautiful work. From book Ikmaluddin, from Wasail al-Shia, from Bahar al-Anwar, many beautiful ahadiths. What I did is I concise it, I made it just into 18 responsibilities so that our youths, they can easily act upon it, they can easily understand it. Then these can be expanded to 100 or plus, nothing wrong. Number 3rd responsibility is purification of soul. Because وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Purity, salihin, taqwa, self-consciousness, no, God consciousness, always God consciousness. Number 4, education should be the top of the list. Every person should be educated. يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Tazkiyatun nafs and ta'lim. Knowledge also, whose base should be according to the theme of Islam, not according to the theme of the materialistic perspective. Human being is a haywan and natiq. Human being is nothing but a haywan, an animal who speaks, who cries, who
haywanul dahik, haywanul baki, etc. No, which is not the concept of Quran. Is human being is representative of Allah subhanahu wa ta'ala. He is Khalifatullah on earth. Number 5, total adherence, surrendering ourselves to the teachings of Islam. Total adherence. Look at what's happening in our marriages. Each and every, in East, something else. May Allah give those who have, Allah has given them wealth. May Allah increase their wealth. We needed these people. They are very, they struggle a lot. At the same time, they have to struggle for the implementation of the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. The marriages, lifestyle. The more wealth comes, the more we go away from his religion. Mixed parties is it's as if it's nothing. There is no time they give 7 o'clock and the groom comes maybe 10 o'clock night. The ceremony is going till the morning prayer. Where are we? Are we really sincere in regards to this topic? I have to ask myself. Total surrender or adherence to the teachings of Islam. Not partial. I am not that much. I pray namaz and do salat. I don't need to wear hijab. I don't need to do this, have beard, etc., etc. No, that's not good. Total adherence. If I am waiting for the Imam. Number 6, understanding Islamic justice system of Islam. Try to adapt it. I presented the ulama here in Toronto. Why don't we give one day in a week and announce each and every day, this time this alim is available for your problem to solve. When it comes to the matrimonial problem, where we go? We knock the door of the, where? The court. Is it right? If I'm Muslim, I have to see what is the rules. Because I want akhirat, not dunya only. How many of us are ready for that? How many of us, there are maraje, there are representatives of maraje. So establishing justice system is very important. Number 8, propagating the Imam's arrival and preparation. Preparate kara, propagate. Yes, Imam is coming. And today COVID-19 is proven. There is one hand to say, stop here. You have gone so far. So everything is stopped. There is something is there. And it's beautiful. For a person who wants to give some thought, some understanding. Number 9, at least once a week, going to such a gathering, such a majlis where you can say, I have been awakened by this majlis. Shaykh Mutari says, every week we used to go to the Dars Akhlaq of Imam Khomeini. It used to be so deep, we used to tremble. Oh. And the effect of that Shab-e-Jummah was there Friday, Saturday, Sunday. Tuesday, we used to feel we need a booster. Shahid Mutahari, Encyclopedia of Islam, we say, says, I need booster. So where are we standing? A human soul constantly wanders here and there. We need someone, dhakir, someone to teach us. So we have to at least, nowadays if I cannot go, at least online, listen to your, don't say my favorite alim. Say I want to listen someone who can awake me up from my deep sleep. And there are so many such ulama, scholars.
Online programs are there. With the family, sit together with the pen and pencil and try to understand. Number 10, be health conscious. Eat healthy, be healthy, because this body is amanat of Allah subhanahu wa ta'ala. Exercising daily, it is very, very important. Number 11, always look after the needy, so pay off your khums and zakat. Looking after the needy. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Righteousness, you cannot reach to righteousness until you give it away what you love. All of us, we know. We love this money. All of us, we love. It is a fact. So sharing this exclusive into today's in third world country, India, Pakistan, in Africa. If lockdown is in India, means many brothers, those who have daily, they earn the bread and butter. Where they should go? There is. Number 12, maintaining good relationship with the relatives, sila raham. No matter what happens, we should never cut off the relationship. I don't have time, I'm going a little bit faster. Number 13, we need to remind ourselves that the occultation of Imam is not because of Imam, because of we. We never recognize the Imam is the need of the hour. Always human being, they fought with them, they killed them. 11 Imams, all of them are martyred. Inshallah, Imam Zamana is coming. So we have to be having ma'rifat of them. Number 14, always cry out for the reappearance of Imam Zamana. Mawla tashif lahi. Really, just like a baby who cries for the need of the time. Number 15, don't ever go into gathering like clubs and etc. and the mixed gathering, maybe a relative, they call you in the marriages, give the gift at the door and say Khuda Hafiz. Because we are destroying the values of Islam. Number 16, always maintain unity of Muslims. We don't have any right to say against any religion. We have our right. We can present who are Ahlul Bayt. What is our religion? What is our madhab? Why it is so beautiful? As Imam Raza alayhi salatu wasalam, la alim an nas mahasina kalamina lattaba'una. If the general public, the humanity, they know beauty of our sayings, they will follow us. Look at what status, what the grade of the sayings of the Imam. What is status of the saying? It is like Quran says, Hudal lin nas, Imam Osman also Hudal lin nas. So maintaining the brotherhood among Muslims is very important. Number 17, understanding the nature of leadership during the occultation of the Imam. Just like Maharaja, it's very beautiful. Respect the Maharaja. And see that Maharaja is coming from England or America. No, it's a Maharaja system we have in Hausa. And the Vilayat al-Faqih, now it has been proven fact. So follow them. If we do not follow the Maharaja, that means we are not baligh. Last not the least, and try to unveil the ugly face of the oppressors of the world. ظالمين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. This is very important. These are the gist of 18 responsibilities of a believer, those who is awaiting the Savior. May Allah increase our tawfiqat and your tawfiqat, inshallah. May Allah
keep us in the camp of Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi